تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت جامع حدیث کی تلاوت کی ہے. اسی کی روشنی میں کچھ مختصر باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیں حق تعالی اخلاص کے ساتھ مفید اور نافع باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کے حق میں ان کو مفید بھی بنائیں. اس سے پہلے کہ آیت کریمہ سے متعلق اور حدیث شریف سے متعلق کوئی بات عرض کی جائے، موقع کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طویل حدیث کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کی ہیں، کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث کے تحت فرماتے ہیں جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر شہر میں، ہر قصبے میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرشتے روز زمین پر اترتے ہیں اور ہر گلی کے کنارے پر سرے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، ایسی آواز جس کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس آواز کو انسان نہیں سن سکتے، جن نہیں سن سکتے، ان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، تاکہ لوگوں کا ایمان بالغیب باقی رہے۔ اگر اس آواز کو ہر مخلوق سن لے، انسان بھی سن لے، جن بھی سن لیں، تو ایمان بالغیب باقی نہیں رہے گا۔ اس دنیا میں انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ ایمان غیب پر لایا جاتا ہے، بن دیکھے اللہ کے کہنے پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مومن ایمان لاتا ہے، مومن سن کر ایمان لاتا ہے، کافر دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بھی ایمان لے آیا تھا، حتی جاء اللہ قال آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جب ڈوبنے لگا اور اس عالم کے احوال منکشف ہوئے تو کہنے لگا کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ جواب میں کہا گیا اب ایمان لاتے ہیں، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو عالم برزخ کے احوال دیکھ کر کٹر سے کٹر کافر ایمان لے آتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ مفید یہ ہے کہ آدمی اس حالت سے پہلے ایمان لے آئے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے معلوم یغرغر، جب تک کہ غرغرے کی کیفیت کو نہ پہنچے۔ جب روح نکلنے لگتی ہے اور غرغر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت اس عالم کے احوال منکشف ہو جاتے ہیں، اس وقت توبہ مفید ہے۔ اس سے پہلے 70 سال کا بوڑھا، 70 سال کا کافر اگر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ 99 آدمیوں کو قتل کرنے والا اگر سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کر لے گا، اللہ کے حضور معافی مانگ لے گا، اللہ اس کو بھی معاف کرے گا۔ اس کے گناہ زمین سے آسمان کی چھت کو، آسمان کے کناروں کو پہنچے ہوئے ہیں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ توبہ کرنے پر، جبکہ صحیح معنی میں توبہ، جبکہ توبہ اس کے شرائط کے ساتھ ہو، توبہ اس کے آداب کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اللہ پاک کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ان کو معاف کرنے کے لیے کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا، ان کے یہاں مغفرت کی کمی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہیں۔ وہ انسانوں کو سزا دے کر کیا کریں گے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم اس کے شکر گزار ہو، اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ اسی وقت سزا دیتے ہیں جب بندہ ناشکری پر اترتا ہے، جب بندہ کفر پر اترتا ہے۔ تو فرشتے آواز دیتے ہیں، ایسی آواز جس کو ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں کے اور سوائے انسانوں۔ اس آواز کا مضمون ہے، وہ پکارتے ہیں یا امت محمد اخرجوا الى کریم یعطی الجزیل ویعفو عن العظیم۔ اے امت محمدیہ، اس رب کی طرف نکلو جو کریم ہے۔ کریم اس سخی کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے عطا کرے، مانگنے پر تو ہر کس ناقص دے دیتا ہے۔ بخیل سے بخیل آدمی بھی شرما حضوری میں کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، لیکن وہ ذات وہ ہے جو بغیر مانگے دیتی ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہوا ہے تو کیا ہم نے مانگا اور اس نے دیا؟ اس نے ہمیں زندگی دی، کیا ہم نے زندہ ہونے سے پہلے اس سے زندگی کا سوال کیا تھا؟ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، کیا ہم نے پیدا ہوتے یہ سوال کیا تھا یا پیدا ہونے سے پہلے کہ ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا جائے، ہمیں ایمان کی دولت دی جائے، ہمیں قرآن کی دولت دی جائے،
ہمیں اعمال صالحہ کی دولت دی جائے، ہمیں علم کی دولت دی جائے۔ ہم سوچیں آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ہم اپنی باڈی پر غور کریں، کتنا قیمتی جسم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا بدل سائنس کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا جو دل ہے، ہمارا جو دماغ ہے، اندر کے جتنے اعضاء ہیں ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کا کوئی بدل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی قیمتی باڈی دی، اللہ پاک نے ہمیں اتنی قیمتی زندگی دی جس کی 1 منٹ کے اندر آدمی لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ساری نعمتیں بغیر مانگے دی ہیں۔ یہ اس کے کرم کا تقاضا ہے، یہ اس کے کریم ہونے کی وجہ سے۔ یعطی الجزیل، جو بہت زیادہ دیتا ہے، اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے دینے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک سبحان اللہ کہو، ترازو کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے، حالانکہ وہ ترازو اتنی ہے کہ اس کے ایک پلے میں 7 آسمان 7 زمین سما سکتے ہیں۔ ایک سبحان اللہ کہو، آدھی ترازو بھر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دو، پوری ترازو بھر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہو، آسمان زمین کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے۔ اس کی راہ میں ایک چھوارا صدقہ کرو، ایک کھجور صدقہ کرو، وہ احد پہاڑ سے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ یعطی الجزیل، وہ بہت زیادہ دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ الْعَظِيمِ، اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ 70 سال کا بوڑھا ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، محمد رسول اللہ کہہ دے، اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 99 قاتلوں کو قتل، 99 آدمیوں کو قتل کرنے والا، 99 شخصوں کا قاتل سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کے کرم کے سامنے اور اس کی عفو کے سامنے اور اس کی مغفرت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو عرفے کے دن بھی یہ سوچے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی۔ جب اتنا کریم رب ہمارا موجود ہے، اتنا عفو، اتنا معاف کرنے والا، اتنا غفور، اتنا رحیم رب موجود ہے، تو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرشتے ندا دیتے ہیں۔ پھر جب لوگ عیدگاہ میں آ جاتے ہیں دوگانا شکرانہ کی ادا کرنے کے لیے، یہ بھی اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام ہر تہوار کے اوپر انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دیگر مذاہب میں جو تہوار ہوتے ہیں اس میں کھیل تماشے ہوتے ہیں، اس میں انسان کا جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو سب سے پہلا حکم دیا کہ دوگانا شکرانے کی ادا کرو، اور شکرانہ ادا کرنے سے وہ صدقہ فطر ادا کرو، تاکہ وہ فقیر، تاکہ وہ نادار شخص روز کے روز کما کر کھاتا ہے اس کے گھر کا بھی چولہا جل جائے۔ اور نماز کے بعد حکم دیا کہ ایثار ثواب کرو، مرحومین کے لیے صدقہ خیرات کرو، قبروں کی زیارت کرو، تاکہ زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کی بھی عید ہو جائے۔ اسلام کی تعلیمات کتنی پاکیزہ ہے۔ تو ہمیں دوگانا ادا کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمان عیدگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ما جزاء وزیر وفى عمله، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا عمل پورا کر دیا؟ فرشتے کہتے ہیں، الہنا و سیدنا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، جزاؤہ ان توفیہ اجر، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کا بدلہ پورا دے دیا جائے، اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو کہ میں نے رمضان کے روزوں کے بدلے میں اور رمضان کی تراویح کے بدلے میں ان سب کو اپنی رضا اور اپنی مغفرت دے دی۔ رمضان کے روزوں کے بدلے میں اور تراویح کے بدلے میں نے ان کو اپنی مغفرت دے دی، میں نے اپنی رضا دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، مغفرت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ،
اللہ کی تھوڑی سی رضامندی دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے رکھوائے، 1 مہینے کی تراویح پڑھائی، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیا؟ اپنی رضا دے دی، اپنی مغفرت دے دی. بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو رمضان کے روزوں کی توفیق ہوئی، جنہوں نے تراویح کا اہتمام کیا. اس کے بدلے میں وہ اللہ کی رضا لے کر آج جا رہے ہیں، اللہ کی مغفرت لے کر جا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے خطاب کرتے ہیں کہ میرے بندو، آج کی اس مجلس میں، آج کے اس مجمع میں تم اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال مجھ سے کرو گے میں پورا کروں گا. آخرت کے بارے میں جو مانگو گے عطا کروں گا. اس لیے کہ آخرت دار تکلیف نہیں ہے، وہاں انسان جو مانگے مل سکتا ہے. برخلاف دنیا کے، دنیا دار تکلیف ہے، دنیا دار الامتحان ہے. یہاں بہت ساری چیزیں انسانوں کے لیے مضر ہو سکتی ہیں، انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ میں تمہیں عطا کروں گا، اور تم دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، دیکھوں گا کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے نہیں ہے، تمہاری مصلحت ہے نہیں ہے، حکمت ہے نہیں ہے. اگر مصلحت ہوئی، حکمت ہوئی تو دے دوں گا، نہیں تو اس کو ذخیرہ کر لوں گا، اس کا اجر و ثواب آخرت میں دوں گا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ اجر و ثواب دیں گے، بہت زیادہ نیکیاں دیں گے. تو بندہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تو یہ سارے کام نہیں کیے، میں نے تو یہ ساری نیکیاں نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں تم نے دنیا میں فلاں دعا کی تھی، ہم نے اس کا بدلہ تم کو دنیا ہی میں دے دیا تھا. تمہاری جو دعا پوری کر دی گئی تھی، اس کے بدلے میں فلاں مصیبت دور کر دی تھی، لیکن فلاں فلاں دعا ایسی تھی جس کا کوئی اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا تھا. اس دعا کا اجر ہم نے تمہارے لیے ذخیرہ کیا ہے. یہ ان دعاؤں کا اجر ہے جن کا کوئی اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا تھا. اس وقت انسان تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش دنیا میں میری کسی دعا کا اثر ظاہر نہ ہوا ہوتا. اتنا زیادہ اجر و ثواب دیں گے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کے شرائط کے ساتھ کی جائے، آداب کے ساتھ کی جائے. من جملہ شرائط کے یہ ہے کہ دھیان سے، توجہ سے دعا کی جائے. جو دعا قلب لاہی کے ساتھ کی جاتی ہے، غافل دل کے ساتھ، آدمی ادھر دعا کرے ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، تو ایسے قلب کی، ایسے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور دعا کے قبولیت کے شرائط میں سے ایک چیز حلال کمائی ہے. جس کی کمائی حرام ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول نہیں کرتے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی پراگندہ حال ہوتا ہے، پراگندہ بال ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، اور اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام. اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے دعا کے قبولیت کے شرائط ہیں. جب ان شرائط کے ساتھ دعا کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کریں گے. تو ہمیں آج کی اس مجلس میں دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے، حضور قلب کے ساتھ، خوب دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی دنیا کے بارے میں اور امت مسلمہ کے بارے میں دعائیں کرنا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں تم دعا کرو میں قبول کروں گا. آخرت کی ہر دعا تمہاری قبول ہوگی اور دنیا میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج استجابت کا وعدہ ہے، دعا قبول ہونے کا وعدہ ہے. اس موقع کو ہمیں گنوانا نہیں چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے گناہوں کی ستاری کروں گا، میں ان پر پردہ ڈالوں گا جب تک تم میرا خیال رکھو گے، اور میں تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، فضیحت نہیں کروں گا، بے عزت نہیں کروں گا. میرا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میری اطاعت کرو گے، میری فرما برداری کرو گے تو میں تمہارے عیوب پر، میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا. آج ہم کتنے گنہگار ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے. یہ اس کی ستاری کا اثر ہے. اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں تو لوگ ہم سے ملنا چھوڑ دیں،
اگر گناہوں کی بدبو ظاہر ہو جائے تو لوگ ہمارے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں. آج لوگ ہم کو نیک سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، پاک دامن سمجھتے ہیں، پارسا سمجھتے ہیں. یہ ان کی ستاری کا اثر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود وعدہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے، میری اطاعت و فرما برداری حتی المقدور کرو گے، میں تمہاری ستاری کروں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں انصرفوا مغفورا لکم، تم لوٹ جاؤ اس حال میں کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے. قد ارضیتمونی وقد رضیت، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا. اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں 2 گانا ادا کرنے کے بعد اس حال میں لوٹو کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور تم نے مجھے راضی کر دیا. 1 مہینے کی ہلکی پھلکی محنت، ہلکی پھلکی مشقت جو بہت آسان ہے ہمت کرنے والوں کے لیے. بہت بد نصیب ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھنا مشکل ہے، گرمی کے روزے رکھنا مشکل ہے، تراویح کی پابندی مشکل ہے. ہمارے 8-8 سال کے بچے روزے رکھتے ہیں اور بغیر سحری کیے رکھتے ہیں، ہلکا پھلکا کھا کر رکھ دیتے ہیں، ہنستے کھیلتے رکھتے ہیں. تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے. آج ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ بہت گرمی ہے، اتنا لمبا روزہ ہے، اور اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں. تراویح کا بھی وہ اہتمام نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقصود ہے. اس لیے جو حضرات روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی عطا سے محروم رہتے ہیں، اللہ کی مغفرت عامہ سے اور اللہ کی رضا شامل و کامل سے محروم رہتے ہیں. اس لیے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، ہمت کرنا چاہیے. آدمی ہمت کر لے تو اس کے لیے سب کچھ مشکل ہے. نبی سب کچھ آسان ہے، کوئی چیز مشکل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی روز کا روزہ رکھتے تھے بغیر افطار کیے. ہمارے بہت سے اکابر ایسے گزرے ہیں جو برائے نام افطار کرتے تھے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، صرف کالی چائے کے 1-2 فنجان پیتے تھے، افطاری سحر ملا کر 1-1.5 چپاتی کھاتے تھے، ہلکی پھلکی روٹی کھاتے تھے اور روزے رکھتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتباع سنت کے خیال میں کھا لیتے ہیں، دوستوں کا دل رکھنے کے لیے کھا لیتے ہیں. تو آدمی ہمت کر لے، ارادہ کر لے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں تاکہ اللہ پاک کی مغفرت سے ہم لطف اندوز ہوں. آج جن حضرات نے روزوں کا اہتمام کیا ہے، تراویح کا اہتمام کیا ہے، وہ اس حسن ظن کے ساتھ جائیں کہ انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو چکی ہے، اور اب ہم اپنی زندگی از سر نو شروع کریں گے. اب ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اللہ کی طاعت کا اہتمام کریں گے. اللہ پاک جب ہمیں معاف کر چکے، اللہ پاک جب ہمیں راضی کر چکے، اللہ پاک جب ہم سے راضی ہو چکے تو ان کو ناراض نہیں کریں گے. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان یہ اچھی عبادت کے قبیل سے. اور حسن ظن کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، یہ دل کا فعل ہے. آدمی صرف یہ سوچے کہ اللہ بڑے غفور ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، انہوں نے ضرور مجھے معاف کر دیا ہو، انہوں نے ضرور میری یہ دعا قبول ہوگی. جس قدر آدمی اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظن کے مطابق، اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اس لیے آج کا یہ پیغام ہے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں. یہ صرف 2 عبادتوں کا اجر ہے. اس کے علاوہ جو آدمی عبادتیں کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کا اجر تو الگ ہے. یہ صرف 2 عبادتوں کے اوپر اللہ کا انعام ہے اور اللہ کی طرف سے عطا ہے. دوسری عبادات کا اجر و ثواب الگ ہے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا حال بیان کیا ہے. جب فرعون نے جادوگروں کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جمع کیا اور مقابلے میں جادوگر ہار گئے اور سجدہ ریز ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو فرعون کی جو جماعت تھی، فرعون کے جو سردار تھے، انہوں نے فرعون سے کہا قال الملأ من قوم فرعون
अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ व यज़रक व आलिहतक, आप मूसा को और उसकी कौम को ऐसे ही छोड़ देंगे वो जमीन में फसाद मचाते रहें। जमीन में फसाद से मुराद अल्लाह पर ईमान लाएं, अल्लाह की इबादत करें। हर जमाने में जो बुरे लोग होते हैं वो मोमिनीन को, मुस्लिहीन को, सालिहीन को मुफसिद समझते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। उस जमाने में भी मूसा अलैहिस्सलाम को, जो नबी हैं अपने वक्त के, जलील कद्र नबी हैं, उनके मानने वाले को फिरौन और उसकी जमात क्या करे? मुफसिद कह रहे हैं। वयदरक व आलिहतक, और आपको छोड़ दें, आपके माबूदों को छोड़ दें। क्या आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे? इस पर फिरौन ने ऑर्डर नाफिज किया, सनुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, हम इनके बेटों को कत्ल करेंगे, उनकी औरतों को जिंदा छोड़ेंगे। व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, और हम इन पर गालिब हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। चुनांचे फिरौन ने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करना शुरू किया। फिरौन ने बनी इसराइल के बच्चों को 2 मरतबा कत्ल किया है। एक मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले, और दूसरे जादूगरों को मुसलमान होने के बाद, जब काहिनों ने उसको बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथ पर तेरा मुल्क चला जाएगा, जो तेरी हुकूमत को खत्म करेगा, तो उसने बच्चों को कत्ल करना शुरू किया। इसीलिए आपकी वालिदा ने जब आप पैदा हुए तो आपको संदूक में बंद करके दरियाए नील में डाल दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस संदूक को फिरौन के महल में पहुंचा दिया, और फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत करके बताई। अल्लाह पाक ऐसे कुदरत वाले हैं, दुश्मन के पास तरबियत करा दी। जिसको कत्ल करने के लिए फिरौन मारा मारा फिर रहा था, सारी तदबीरें कर रहा था, अल्लाह ने उसके महल में उनकी तरबियत करा दी। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब वो बचाने पर आते हैं तो इस तरह बचा लेते हैं। और दूसरा ये मौका था जब जादूगर मुसलमान हो गए तो फिरौन ने ऑर्डर दे दिया। अब बनी इसराइल घबराए हुए आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मूसा देखो फिरौन ने फिर ऑर्डर दे दिया है। इस पर आपने ये फरमाया, क़ाल मूसा इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, कि मेरी कौम अल्लाह से मदद तलब करो और सब्र करो। इन्नल अर्द लिल्लाह, जमीन अल्लाह की है, सल्तनत अल्लाह की है। यूरिथुहा मन यशा, वो उसका वारिस बनाता है जिसे चाहता है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए। अल्लाह ने आज फिरौनियों को हुकूमत दी है, एक मुद्दत के लिए दी है, हमेशा के लिए नहीं दी है। एक वक्त आएगा कि इनसे हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस पर बनी इसराइल कहने लगे, हम सताए गए आपके आने से पहले भी और आपके आने के बाद भी। उज़ीना मिन क़ब्ल अन तअतियना औ मिन बअद मा जीतना, आपसे पहले भी हमारे बच्चों को कत्ल किया गया, आपके आने के बाद भी। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें उनका नाइब बना दे। फयंज़ुर कैफ़ तअमलून, फिर वो देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। आपने वादा कर लिया, आसा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक करे और तुम्हें उनका नाइब बना दे, जानशीन बना दे, फिर देखे तुम कैसे अमल करते हो। चुनांचे ये वादा 40 साल के बाद मुकम्मल हुआ, और एक रिवायत के मुताबिक 80 साल के बाद। ऐसा नहीं कि आज दुआ की और कबूल हो गई। कद उजीबत दावतुकुमा, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई। फस्तकीमा, अब तुम साबित कदम रहो, दीन पर जमे रहो, तौहीद पर जमे रहो। वला तत्तबिआन सबीलल्लज़ीना ला यअलमून, और उन लोगों की पैरवी न करो जो इल्म नहीं रखते, जो जाहिल नहीं है। नबी की दुआ कबूल होती है, लेकिन असर 40 साल के बाद, ये 20 साल के बाद, 80 ने 20 साल या 40 साल के बाद जाहिर हो। तो फिरौन हलाक हुआ, अपने लाव लश्कर के साथ हलाक हुआ, और मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह पाक ने मिस्र की हुकूमत दे दी, शाम की हुकूमत दे दी। तो अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, उनकी रहमत से मायूस होने की जरूरत नहीं है। हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं, हुकूमतें अल्लाह की तरफ से बदलती हैं। एक वक्त था जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज की हुकूमत थी, 200 साल हुकूमत की अंग्रेज ने, और जुल्म के ऐसे ऐसे पहाड़ तोड़े हैं कि तारीख उससे शर्मिंदा है। उनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, इतनी बड़ी हुकूमत थी, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको भी हलाक किया, उनको भी खत्म किया, बोरिया बिस्तर छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद किसी और पार्टी की हुकूमत आई, 70 साल तक उसकी हुकूमत रही, और उसने भी कुछ कम जुल्म नहीं किया, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको भी हलाक किया। एक वक्त था कि इंदिरा की बात को कोई रद्द नहीं कर सकता था, टाल नहीं सकता था, वो जो कहती थी करके रहती थी, इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, लेकिन अल्लाह पाक ने उसका भी बोरिया गुल कर दिया।
اب ایک دوسری پارٹی آئی ہے، اب وہ بھی مسلمانوں کو ہراساں کر رہی ہے، مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہے، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر دور میں مسلمانوں پر حالات آئے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حالات آئے۔ 13 سال تک مکہ میں آپ کو ستایا گیا، آپ کے اصحاب کو ستایا گیا، کعبہ میں نماز پڑھنا ان کا مشکل تھا، مکہ میں رہنا مشکل تھا، آپ کو ہجرت کرنا پڑی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ 8 سال کے مختصر عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ تو اسلام پر حالات ہمیشہ آئے ہیں۔ تاتاریوں کے زمانے میں کتنا ظلم کیا تاتاریوں نے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمان اتنے ڈرے سہمے رہتے تھے کہ نہ پوچھو بات۔ ایک تاتاری عورت آتی تھی، کچھ مسلمانوں کو دیکھتی تھی، اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہوتا تھا تو کہتی تھی کہ تم ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ وہ گھر میں جاتی تھی، چھری لاتی تھی، تلوار لاتی تھی اور سب مسلمانوں کو قتل کر دیتی تھی۔ مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ سکے، اس کا مقابلہ کر سکے، لیکن پھر اسی تاتاری قوم کو اللہ پاک نے اسلام کی دولت دے دی، انہیں کو مسلمان بنا دیا اور انہیں کو کعبے کا پاسباں بنا دیا۔ اور علامہ اقبال کو کہنا پڑا ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں کے افسانے سے یہ بات ظاہر ہے، تاتاریوں کی یورش سے یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بت خانے سے، صنم خانے سے بھی مسلمان پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی مشیت سے ہو رہا ہے، ان کے ارادے سے ہو رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، صرف 2 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک استعانت باللہ، اللہ سے مدد طلب کرنا، لیکن اللہ سے مدد طلب کریں گے طاعت کے ذریعے، معصیت کے ذریعے نہیں۔ اللہ کی جتنی فرما برداری کریں گے، جتنی اطاعت کریں گے، اتنی اللہ کی مدد آئے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر، جب تک مدد نہیں آتی آدمی صبر کرے، جیسا بھی حال ہو۔ مسلمان ہر حال میں کامیاب ہے بشرطے کہ وہ دین پر ہو، اگر دین پر نہیں ہے تو اس کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی نقصان پر ہے اور آخرت میں بھی نقصان پر ہے۔ اس لیے ہم سب کو دین پر جمنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو دین پر جمانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آج ہماری اولاد کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم کو دین پر، ایمان پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ماں باپ دیندار نہیں ہوں گے اولاد دیندار نہیں ہو سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد نمازی ہو تو میرا نمازی بننا ضروری ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد دیندار ہو تو میرا دیندار ہونا ضروری ہے۔ اگر میں بے دین ہوں اور اولاد سے کہوں بیٹا تم دیندار بن جاؤ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سب سے پہلے دیندار بننا پڑے گا، دین سے، اہل دین سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا، جماعتوں سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا، مدارس سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا، خانقاہوں سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا۔ دنیا کی کوئی چیز ہمارے لیے مضر نہیں جتنا ہماری معصیت ہمارے لیے مضر ہے، جتنا اللہ کی نافرمانی ہمارے لیے مضر ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب مالٹا کی جیل میں قید کر دیا گیا تو آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں، کسی معصیت میں نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں، کوئی معصیت اور گناہ میں نہیں۔ مصیبت تو آتی رہتی ہے، اور مصیبت تو انسان کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے، مصیبت تو انسان کے گناہ معاف کرنے کے لیے آتی ہے، مصیبت تو انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن معصیت ہماری طرف سے آتی ہے، گناہ ہم کرتے ہیں، گناہ ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، یہ فکر کی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا وعدہ کرنا ہے، اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں گے، اور اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق کریں گے، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں گے، اپنی معاشرت کو صحیح کریں گے، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ آخر میں اس حدیث کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں کی ہیں۔ تم حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ زیادہ نماز پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا یہ اصل میں عبادت نہیں، عبادت اصل میں یہ ہے کہ آدمی حرام چیزوں سے بچے۔ دوسری نصیحت، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے
اس پر راضی ہو جاؤ. میرے اللہ نے جو روزی مجھے دے دی بہت ہے, تم مالدار بن جاؤ. مالداری کا تعلق سامان کی کثرت سے نہیں ہے, مالداری کا تعلق دل سے ہے. آدمی دل میں یہ سوچے اللہ نے مجھے دیا ہے بہت ہے, اتنا تو فلاں کے پاس بھی نہیں ہے, اتنا تو فلاں کے پاس بھی نہیں ہے. دین کے بعد میں آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھے, دنیا کے بعد میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے, شکر کی کیفیت پیدا کرے, راضی ہو جاؤ اس رزق پر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تم سب ذرا مالدار ہو جاؤ گے. تیسری نصیحت, تم اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو, تم مومن کامل بن جاؤ گے. ایمان کامل اختیار کرنا ہے, کامل مومن بننا ہے, پڑوسی کے ساتھ احسان کرو. اب جو آدمی پڑوسی کے ساتھ احسان کرے گا, رشتہ داروں پر ضرور احسان کرے گا, ماں باپ کا ضرور حق ادا کرے گا, اس لیے کہ پڑوسی کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن پھر بھی آدمی اس پر احسان کرتا ہے تو رشتہ داروں کے حقوق ضرور ادا کرے گا. تو تم پڑوسی پر احسان کرو, کامل مومن بن جاؤ گے. اور لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, تم صحیح معنی میں مسلمان بن جاؤ گے. لوگوں کے حقوق ادا کرو, لوگوں کی عزت کرو, ان کا احترام کرو, ان کو پریشان نہ کرو. تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے حقوق ادا کریں, تم چاہتے ہو لوگ تمہاری عزت کریں, تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نہ ستائیں, تو تم بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح رہو, تم مسلمان بن جاؤ گے. اور آخری نصیحت فرمائی, لا تکثر الضحك, زیادہ مت ہنسو, فإن کثرۃ الضحك تمیت القلب, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے. شریعت میں ہنسنے کی ممانعت نہیں ہے, زیادہ ہنسنے کی ممانعت ہے. ہنسنا تو انسان کی ضرورت ہے, بوقت ضرورت ہنسے, مزاح کرے, مذاق کرے, لیکن بہت زیادہ ہنسنا, باقاعدہ اس کی مجلس لگانا, باقاعدہ اس کے لیے پروگرام کرنا, یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے. زیادہ مت ہنسو, دل مر جائے گا. اگر دل مر گیا تو سمجھو کہ سب کچھ مر گیا. دل بدن کا بادشاہ ہے, دل سارے بدن کا بادشاہ ہے, وہ زندہ ہے تو سارا بدن زندہ ہے. دل مر گیا تو سب کچھ مر گیا. اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب کو بھی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.